بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی کی محفل میں جب صبر آتا ہے تو بے شمار گناہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ آپ کا بہت زیادہ اچھا ہونا بھی آپ کو لے ڈوبتا ہے۔ تم اپنے نصیب کو برا مت کہو، یہ تمہارا نصیب ہی تو ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو۔ کبھی کبھی زندگی اس جگہ آ پہنچتی ہے کہ آگے کوئی راستہ نہیں اور واپسی کا تصور کوئی نہیں، پھر معجزے ہوتے ہیں دعاؤں سے اور پھر کن فیکون سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ بس صبر اور اللہ پہ بھروسہ ضروری ہے۔ ماں موت سے نہیں ڈرتی، اسے مرتے وقت یہ ڈر ہوتا ہے کہ اس دنیا میں اس کے بچوں کو اس جتنا پیار کوئی نہیں کرے گا۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ہے، اللہ کے فیصلے ہماری خواہشوں سے بہتر ہیں۔ نظر بھی رکھے سماعتیں بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی۔ انسان موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، جہنم سے نہیں۔ حالانکہ کوشش کرنے سے انسان جہنم سے بچ سکتا ہے لیکن موت سے نہیں۔ ہمیں تو اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اپنے رب کے علاوہ کسی سے امید مت رکھو۔ زندگی کی ٹھوکر بہت نرالی ہے، جب بھی لگتی ہے کسی کی اصلیت دکھا جاتی ہے یا پھر کچھ نہ کچھ سکھا جاتی ہے۔ وقت کبھی برا نہیں ہوتا، انسان اسے برا سمجھتا ہے تو چلے برا ہی کہہ لے، مگر یاد رکھیں یہ ایک بہترین وقت ہوتا ہے کیونکہ اس میں آپ کے ارد گرد موجود بدترین لوگ سامنے آ جاتے ہیں۔ جن کو یہ علم ہو جائے کہ اللہ پاک بہت غور سے سنتا ہے تو پھر وہ اپنی کہانی کسی اور کو نہیں سناتے۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں تو اللہ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا، اس کی دعا ضرور قبول کرتا ہے، اور ہمارا یہ بھروسہ ہی ہمارا ایمان ہے۔ لوگوں کو اسی طرح معاف کرو جیسے تم خدا سے امید رکھتے ہو کہ وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ سورۃ یوسف ہمیں سکھاتی ہے کہ بیمار صحت یاب ہو جاتے ہیں، کھوئے ہوئے مل جاتے ہیں، مشکلیں آسانیوں میں بدل جاتی ہیں، غم خوشیوں میں بدل جاتے ہیں، اور بے شک سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ البتہ جن لوگوں نے توبہ کر لی اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کیے تو پوری امید ہے کہ وہ ان لوگوں میں شامل ہوں گے جنہیں فلاح حاصل ہوگی۔ یا اللہ مجھے لوگوں کی حقیقتیں نہ دکھاؤ کہ اس سے فقط میرا دل جلتا ہے، مجھے خاموشی سے میری لا علمی میں ان کے شر سے محفوظ فرما، آمین۔ خوبصورت زندگی کا راز دعا کی جائے، دعا دی جائے، دعا لی جائے۔ پتہ نہیں کیسے پرکھتا ہے میرا خدا، امتحان بھی مشکل لیتا ہے اور ہارنے بھی نہیں دیتا۔ اچھے لوگوں سے اللہ بہت امتحان لیتا ہے پر ساتھ نہیں چھوڑتا، اور برے لوگوں کو بہت کچھ دیتا ہے پر ساتھ نہیں دیتا۔ ناکامی کا منہ اکثر اس وقت دیکھنا پڑتا ہے جب ہم کامیابی کے اصول کے لیے اپنے اللہ کے اصول توڑ دیتے ہیں۔ اے میرے پاک پروردگار، وہ معاملات جن میں میرا اختیار نہیں، جہاں میں بے بس ہوں، ان میں میری مدد فرما اور مجھے اکیلا مت چھوڑو۔ باقی سارے قصے رد، قل ھو اللہ احد، اور کہو کہ اللہ ایک ہے۔ بے شک میرا رب دعاؤں کو سننے والا ہے۔ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہمیں اللہ کافی ہے اور کیا ہی اچھا کارساز ہے۔ جان لو کہ اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ دنیا میں سب سے پیارا رشتہ ماں کا ہے، جو بہت سی مشکلات کو خود برداشت کر کے اپنی اولاد کو سکھ پہنچاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہمیشہ دعا مانگتے رہا کرو کیونکہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، یا تو قبول ہوتی ہے یا آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جاتی ہے یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے۔ سب سے بڑی حقیقت، صرف ایک ہی شخص آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے اور وہ آپ خود ہیں۔ لوگ اپنی عزت اور انا دکھانے کے چکر میں اچھے سے اچھے رشتے کھو بیٹھتے ہیں۔ تمہیں تو ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسا تم کرتے تھے۔ اے اللہ، میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے۔ تو ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں، بس تو مجھ کو ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے، آمین۔ اب بس ڈر اللہ کو کھونے سے لگتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لوگوں کے عیبوں سے اس طرح غافل ہو جاؤ جیسے سوتے وقت تم دنیا سے غافل ہو جاتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس سے حد سے زیادہ محبت ہو اس سے اتنی ہی نفرت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ خوبصورت شیشہ جب ٹوٹتا ہے تو خطرناک ہتھیار بن جاتا ہے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا رب ہی ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ کچھ کو فوراً دے دیتا ہے اور کچھ کی آواز کو شاید بار بار سننا چاہتا ہے، اور کیسے ہی خوش نصیب ہے جن کی آواز کو وہ سننا چاہتا ہے۔ تو اگر وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال لا رہا ہے تو وہ تمہیں اس بات کا اشارہ دے رہا ہے کہ اب بھی سب ختم نہیں ہوا، اب بھی کن کی امید باقی ہے، اب بھی وہ تمہارے نصیب کو تمہاری چاہت کے مطابق کر سکتا ہے۔ دعائیں دینے والے سے بڑھ کر دنیا میں کوئی سخی نہیں، اور دعائیں سمیٹنے والے سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دولت مند نہیں۔ ہم گناہ ایسے کرتے ہیں جیسے وہ دیکھ نہیں رہا، وہ معاف ایسے کرتا ہے جیسے اس نے دیکھا ہی نہیں۔ انسان چہرہ تو صاف رکھتا ہے جس پر لوگوں کی نظر ہوتی ہے، مگر دل کو صاف نہیں رکھتا جس پر اللہ کی نظر ہوتی ہے۔ رشتے اور موسم دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں، کبھی حد سے زیادہ اچھے اور کبھی برداشت سے باہر۔ فرق بس اتنا ہے کہ موسم جسم کو تکلیف دیتا ہے اور رشتے روح کو۔ یا اللہ پاک، جو میرے مقدر میں نہیں لکھا اس کی کوشش اور تمنا میں مجھے مبتلا نہ کرنا، اور جو میرے تقدیر میں لکھ دیا ہے اسے میرے لیے آسان کر دینا۔ بھائیوں نے یوسف کو مارنا چاہا مگر ناکام رہے، باپ کی نگاہوں سے دور کیا مگر محبت اور بڑھتی گئی، غلام بنا کر فروخت کر دیا مگر بادشاہ بن گئے۔ اس لیے لوگوں کی سازشوں اور تدبیروں سے تم پریشان نہ ہو، اللہ کی تدبیر اور چاہت سب پہ بھاری ہے۔ شرک کے بعد بدترین گناہ اللہ کی مخلوق کو تکلیف پہنچانا ہے۔ کہو کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ الحمدللہ۔ اے اللہ، تیرے بندے جس جس بیماری اور تکلیف میں مبتلا ہیں ان سب کو نجات عطا فرما، آمین۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ، جزاک اللہ۔